حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یعنی اس جگہ پر نہیں ٹھہرتا جہاں پر اذان کی آواز آئے، باہر اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور ہوا خارج کرتا ہے تاکہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو پھر واپس چلا جاتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، جو بات پہلے اس کو یاد نہیں ہوتی وہ بھی یاد کروا دیتا ہے، حتیٰ کہ نمازی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی۔ اور اس سارے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم شیطان کا ہم سے کیا کام، شیطان ہمارے ساتھ تھوڑی ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ جو بات ہے نا وہ اسے نماز میں یاد کراتا ہے۔ تو ایک وہ شیطان ہے نا کہ جو ہر انسان کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتا ہے اور زندگی کے پہلے دن سے لے کر موت کے آخری لمحوں تک اس کے پیچھے رہتا ہے، اور مرتے وقت جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت بھی اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے اب بھی انکار کر دو لا الہ کا، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے خیال دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ جو ایمان کے خاتمے کی بہت دعا کی جاتی ہے اسی وجہ سے کہ یا اللہ یہ نہ ہو ساری زندگی انسان ایمان پر رہے اور عین وقت میں وہ کسی تکلیف یا کسی بیماری یا کسی شکوے شکایت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے شیطان کے پھندے میں پھنس جائے۔ تو ایسا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ شیطان کو وہ باتیں کہاں سے یاد آتی جو ہمیں یاد کراتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان کے ساتھ جو شیطان ہے جسے ہمزاد کہا جاتا ہے، ہمزاد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یا موکل کہا جاتا ہے، لفظ مشہور ہے اسی لیے میں فیمس لفظ استعمال کر رہی۔ تو ہر انسان کا جو ہمزاد ہوتا ہے وہ بچپن سے لے کر انسان کی زندگی کے تمام واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی کیسے گزری۔ اسی طرح بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ یہ نجومی قسم کے لوگ یا ایسے لوگ جنہوں نے جنات کو قابو کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے ہمزاد، اپنے شیطان کو قابو کر کے پھر وہ جس انسان کے بارے میں اس کے ماضی کے بارے میں کوئی خبر دینی ہوتی ہے تو اپنے ہمزاد کو یا اپنے قابو شدہ جن کو کہتے ہیں کہ تم اس کے ہمزاد سے اس کی پاسٹ لائف کے بارے میں سب کچھ پوچھو، اور وہ اس سے سب کچھ اگلوا لیتا ہے۔ پھر یہ شخص جب بتاتا ہے اچھا جی 10 سال کی عمر میں یہ ہوا، 20 سال کی عمر میں یہ ہوا، تم پہ یہ بیماری گزری تھی نا، تمہارے ساتھ یہ فلاں مکان میں ہوا تھا، تم اس جگہ رہتے تھے، فلاں جگہ پیدا ہوئے تھے تم، مثلا اس قسم کی باتیں۔ تو جب ایک انسان کہتا ہے کہ یہ تو بالکل اجنبی شخص ہے تو اس کو کیسے پتہ چل گئی، اس کو تو ضرور غیب کا علم ہے، اور یہاں انسان کا ایمان ڈول جاتا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے کہ غیب اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں، لیکن اس قسم کی جو باتیں تو انسان کہتا ہے لو بالکل سچ تو کہہ رہا ہے، کیسے نہ مانو کہ اسے پتہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے شیاطین انسانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں جو ہیں ان کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں دوسرے شخص کی۔ لیکن جو لوگ صبح شام کی وہ دعائیں اور تعوذ کثرت سے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک اور بھی میں نے آپ کو دعا سکھائی تھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، تو شیطان جو ہے وہ اپنی ذریت کو کہتا ہے چلو یہاں سے، اس شخص پر ہمارا کوئی زور نہیں، ہمارا اب کوئی بس نہیں اس پہ چلتا، اس سے ہم کچھ نہیں لے سکتے۔ تو حتیٰ کہ کسی کا قابو شدہ جن بھی آ کے اگر کوئی باتیں پوچھنا چاہے اس ہمزاد سے تو وہ اس کو کچھ نہیں بتا سکتا، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے گھر سے نکلنے کی دعا ہے تو اس میں اب پڑھتا نا انسان بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس وقت ایک فرشتہ جو انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے نا، وہ فرشتہ کہتا ہے ہدیہ و کفیہ و بقیہ، کہ یہ شخص ہدایت پا گیا، اب یہ نکل تو رہا ہے گھر سے، کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، کوئی شیطان اسے اپنے رستے پہ نہیں لے جا سکتا، کفیہ کفایت کیا گیا یعنی اللہ اس کی ضرورتیں بھی پوری کرے گا، اور وقیہ بچا لیا گیا، اب یہ محفوظ ہو گیا، اب اس پر کوئی شر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور انسان بخیر و عافیت گھر لوٹ آتا ہے۔ تو اس طرح کے جو کلمات مسنون دعائیں ہمیں سکھائی گئیں وہ تمام انسان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے آتی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک ہی میں لکھا ہوا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ اس وقت بھی اعوذ باللہ ضرور پڑھو،
اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اسی لیے فرض قرار دیا گیا کیونکہ شیطان اس وقت بھی انسان کو نہیں چھوڑتا، اس میں بھی وسوسے ڈالتا ہے اور سیدھی بات انسان کو الٹ نظر آتی ہے۔ لہٰذا انسان اپنے آپ کو ہر طرح کے شر اور شیاطین اور اس طرح کی غیر مرئی قوتوں اور اس قسم کے مفسدوں کے فساد سے بچنے کے لیے ان کلمات کا جو پڑھنا ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لے تو انشاءاللہ پھر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑے وسوسے آتے ہیں نماز میں، تو اس سے پہلے بھی انسان 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، تو آپ محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ ان وسوسوں میں کمی آئے گی۔ تو یہ شیطان کا سارا شر ہے کہ جب ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا ہم نے 4 رکعتیں پڑھی 3 پڑھی، وہ ایسی بدمزہ نماز ہو جاتی ہے کہ انسان کو پڑھ کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی چین نہیں آتا۔ پھر جب وہ نماز نہیں پوری طرح پڑھی جاتی تو پھر دعا جب انسان مانگتا ہے تو دعا میں بھی کوئی لطف نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ نماز پھر اس کے منہ پہ پھینک دی جاتی ہے اور وہ نماز اس کو بددعا دیتی ہے، تو پھر وہ نماز اس شکل میں بدل جاتی۔ تو شیطان کا یہ شر جو نماز کے وقت انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے، اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے انسان کو۔